إن الحمد لله العلي الكبير المتعال، والصلاة والسلام على صاحب الشرف والكمال، ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون صحابي فقولوا لعنة الله على شركم. صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے، صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے، صحابہ کی محبت میں یہ دل سرشار ہو جائے. جو تھے ہمراز ہجرت میں وہ اب سوئے ہیں پہلو میں، جو تھے ہمراز ہجرت میں وہ اب سوئے ہیں پہلو میں. روضے پر نظر ایک بار ہو جائے. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک کائنات مالک ارض و سما کی ذات والی تعالی کے لیے بے شمار لا تعداد درود و سلام ہادی کونین رسول ثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ. بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے بڑے پیار اور محبت کے ساتھ نبی علیہ السلام پر درود پڑھیں. یہ سستی چھوڑیے. نہ میں وہ خطیب ہوں کہ دم کرنے والوں کی طرح پھونکے مارتا رہوں اور آپ آرام سے بیٹھے رہیں. میں دیکھ رہا تھا شیخ صاحب بڑی محنت کر کے آپ کے لیے ایک موضوع بڑا خوبصورت تیار کر کے لائے تھے اور بڑا ہی خوبصورت انہوں نے بیان کیا ہے، لیکن
میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ ساتھی سستی کے مارے جھول رہے ہیں، توجہ نہیں ہے۔ توجہ کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر آپ یہاں توجہ کے ساتھ بیٹھیں گے تو بہت کچھ آپ لے کے جائیں گے۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ موضوع شان صحابہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، ساتھی ہیں، اللہ نے انہیں مقام اور مرتبہ کیا دیا ہے۔ پہلی بات آپ ذہن نشین کر لیں، شیخ محترم نے اہل بیت کا مقام اور مرتبہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اہل بیت آپ کے رشتہ دار، آپ کے عزیز و اقارب، ان کی رشتہ داری ایک ثانوی حیثیت ہے۔ رشتہ ہے، رشتے اور بھی بہت تھے، لیکن انہیں یہ عزت، یہ مقام کیوں ملا ہے؟ اس لیے کہ سیدنا علی بھائی ہے، آپ کے داماد بھی ہیں۔ یہ رشتہ ناتا اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کو عزت، مقام اور مرتبہ کیوں ملا ہے؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنا ہے۔ صحابی مقام اور مرتبہ بہت اعلیٰ ہے، اور یہ دنیا والوں کے دینے سے نہیں ملتا، دنیا والوں کے دینے سے ایک لڑکا ہے، ایک بچہ ہے، قرآن یاد کرتا ہے، قاری بن جاتا ہے، اسے آپ قاری کہتے ہیں، اس نے محنت کی ہے۔ ایسا ہی ہے، قرآن کو حفظ کر لیتا ہے، حافظ بن جاتا ہے، 10-12 سال مدرسے میں قرآن اور سنت کی تعلیم حاصل کرتا ہے تو عالم بن جاتا ہے۔ دنیا کے عہدے محنت کر کے حاصل کر سکتا ہے، ایسے ہی، لیکن صحابی کا عہدہ محنت سے نہیں ہے، کسبی نہیں ہے، یہ رب کی عطا ہے، جسے دے دے، جسے بولو بولو یار، اور یہ لفظ بھی نہیں آتے، اتنی اردو تو آتی ہوگی یا نہیں آتی؟ جسے رب دے دے اسے ملتا ہے یہ مقام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت یہ بھی ہے کہ یہ بھی میرا ساتھی بن جائے، یہ بھی میرا ساتھی بن جائے، یہ بھی بن جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ میرے رب نے صاف صاف بتا دیا، میں نے ابو جہل کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، کان سن نہیں سکتے اللہ کو سننے والا، دل پر میں نے مہر لگا دی، لیکن میرا سونا نبی پھر بھی ابو جہل کو دعوت دیتا ہے، پھر بھی مشرکین مکہ کو دعوت۔ یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا کی آخری لمحات میں پاس بیٹھے ہیں، دل کی چاہت ہے میرا ساتھی بن جائے، کلمہ پڑھ لے، دل کی چاہت ہے۔ امام الانبیاء، نبیوں کا سردار، تاجدار مدینہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دلی چاہت ہے
یہ میرا صحابی بن جائے، لیکن میرا رب کہتا ہے میرا سونا نبی انک لا تہدی من احببت، تیرے دل کی چاہت ہے کہ یہ میرا ساتھی بن جائے، لیکن یاد رکھنا انک لا تہدی من احببت، جسے تو چاہتا ہے رب ہدایت نہیں دیتا، جسے بولو یار جسے تو چاہے ہدایت نہیں ہے۔ میں خاموشی توڑتا ہوں، یہ جب آپ سے بلاتا ہوں نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات ٹھوسنا چاہتا ہوں تاکہ یاد رہے، یہ یاد رہے، یہ بات یاد رہے کہ نبی بھی دل کی چاہت ہے کہ یہ میرا صحابی بنے، لیکن اللہ میرے رب نے فرمایا جسے رب چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، جسے نہیں چاہتا اسے ہدایت نہیں دیتا۔ میرا سونا نبی تیرے دل کی چاہت ہے یہ اسلام قبول کر کے میرا صحابی بن جائے، لیکن میرے رب نے فرمایا انک لا تہدی من احببت، تیری پسند سے ہاں جسے میں چاہوں گا اسے ہدایت دوں گا۔ پتہ چلا کہ رب جسے چاہتا ہے اسے یہ عہدہ یہ مقام عطا کرتا ہے۔ اب آگے سنو، جسے رب دیتا ہے اپنی مرضی سے کچھ نہیں، یہ وہ بھی مقام ہے نبوت کا بھی اور صحابیت کا بھی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے لوگوں کے دلوں پہ نظر ماری، سب سے پاکیزہ دل جو مل گیا رب العالمین نے اسے نبوت کا تاج عطا کر دیا۔ کون؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہاری رب العالمین نے جو دل پاک اور صاف پائے اللہ کریم نے نبی کے ساتھ بھی بنا دیے، اللہ کے رسول کے وزیر بن گئے، میرے سونے نبی کے رشتہ دار بن گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا ساتھی فرماتا ہے اللہ کریم نے دلوں کو چیک کیا ہے، دلوں کو چیک کرنے والی کون ذات ہے؟ کون ہے؟ اس کے علاوہ کوئی چیک کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو۔ دلیل دوں گا قرآن سے۔ نبیوں کا امام بھی ہونا وہ بھی دل کو چیک نہیں کر سکتا، دلیل رب کا قرآن ہے، سورۃ المنافقون ہے، رب العالمین کا محبوب نبی بیٹھا ہے۔ زید بن ارقم آگے کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب غزوہ تبوک سے واپسی ہو رہی تھی نا تو ہم نے عبداللہ ابن ابی سلول کی باتیں سنی ہیں، وہ کہہ رہا تھا کہ آج مدینے میں جا کے ان ذلیل لوگوں کو نکال دوں گا، یہاں رہیں گے عزت والے۔ عزت والے رہیں گے، اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا اس کا۔ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَدُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ رب العالمین نے فرمایا وہ عزت والا بنا پھرتا ہے، میری بات سن لے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اور یہاں بھی معاشرے میں پھرتے ہیں میر خار، کوئی پوچھتا نہیں، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، جی مومن ہے، اپنے منہ میاں مٹھو بننے والی بات ہے۔ اور جو کائنات کا میرے سونے نبی کا سب سے پہلا ساتھی اور جسے محبوب کائنات کا سب سے پہلے ساتھی بننے کا شرف ملا، اسے تو ایمان والا نہیں سمجھتا، خود مومن بنا پھرتا ہے،
خود مومن بنا پھرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا عزت کن کے لیے؟ عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مومنوں کے لیے۔ عبداللہ ابن ابی سلول منافق، رئیس المنافق کہتا بلا لیا زید بن ارقم یہ بات کرتا ہے، تو نے یہ بات کی ہے یا نہیں کی؟ عبداللہ ابن ابی سلول بابا سفید بالوں والا داڑھی والا کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے یہ بات نہیں کی، آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ نبی علیہ السلام سمجھ گئے ہو سکتا ہے، سمجھے ہو سکتا ہے یہ تو لڑکپن ہے، نوجوان ہے، سننے میں کہیں غلط فہمی ہو گئی ہوگی، دل ہی دل میں نبی علیہ السلام سمجھ بیٹھے، چہرہ پڑھ لیا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے، میرا سونا نبی اس منافق کی بات پر یقین کرنے لگا ہے۔ رب العالمین نے آسمان سے قرآن نازل فرما دیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ اے منافقوں کا ٹولا کے کہتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، رب العالمین نے فرمایا واللہ یعلم انک لرسول، تیرا رب بھی جانتا ہے، اللہ کی قسم آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ میرا سونا نبی اس کی زبان پر یقین کرنے لگا ہے، جو باتیں اس کی زبان پر ہے دل میں وہ باتیں نہیں ہے، یہ دل کا بے ایمان ہے۔ دل کی کیفیت کو میرا سونا نبی تو نہیں جانتا، تو تیرا رب جانتا ہے۔ یہ بے ایمان جو زبان سے کہہ رہا ہے دل اس کی تصدیق نہیں کر رہا۔ دل کی کیفیتیں کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ بلند آواز سے بولو کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، رب العالمین فرماتا ہے تیرے رب نے امتحان لیا ہے۔ امتحان لینے والے حالانکہ قاری نہیں، کراچی کے قاری نہیں، سندھ کے قرآن نہیں، سندھ کے بڑے بڑے عالم نہیں، اس میں ڈنڈی لگ جائے گی، کہیں نہ کہیں ڈنڈی لگ سکتی ہے۔ جس کا امتحان میرا رب لے اس کی اس امتحان میں ڈنڈی نہیں لگ سکتی، لگ سکتی۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ آج تو کہتا ہے میرے سونے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد فلاں فلاں نے اسلام کو چھوڑ دیا، میرے نبی کے دین کو چھوڑ دیا، اور میرا رب تو کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اور میرا رب تو قیامت تک کا علم رکھتا ہے۔ میرے رب نے پھر کیوں نہیں بتایا تیرے جانے کے بعد یہ اسلام کو چھوڑ دے گے؟ میرے رب نے تو کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ تیرے رب نے دلوں کو چیک کیا، اس دل میں کیا ہے؟ اس دل میں رب کا خوف ہے، رب کی محبت ہے، اللہ کی محبت اس دل میں ہے۔ کیا پتہ چلا؟ رب جانتا ہے دلوں کی کیفیتوں کو۔ میں اس انسان کی بات کو نہیں مانتا کیونکہ مجھے بتایا میرے رحمان نے کہ وہ دل رب کی محبت سے، نبی کی محبت سے سرشار ہے۔ 1400 سال بعد اس ملوانے کو پتہ چل گیا، اس کو پتہ چل گیا کہ جنہوں نے اسلام ترک کر دیا تھا، کوئی مجھے بتا سکتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں؟
کم و بیش 2.5 سال نمازیں پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی ہے؟ تیرے مولوی کا پتہ چل جانا بھی اس میں یہ گناہ ہے، یہ قوم ایسی ہے اس کو 3 طلاقیں اسی وقت دیتی ہے، فجر کی نماز بھی نہیں پڑھانے دیتی ہے۔ عورت کے ساتھ تو پھر بھی نرمی رکھتے ہیں، چل یار 3 مہینے پیریڈ گزار لیں، اور مولوی کی غلطی کا پتہ چل جائے تو اس کو اگلی نماز میں مصلی پہ بھی نہیں کھڑا ہونے دیتے، ایسا بگاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ تیرا ایمان بڑا ماشاءاللہ روشن ہے، تیرا دل بڑا روشن ہے، تو اس مولوی کے پیچھے نہیں پڑتا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا تصور کرتا ہے؟ پھر وہ 2.5 سال نمازیں کیا ہوئیں؟ جن نمازوں کے امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، جن نمازوں کے امام، پھر ان نمازوں کے بارے میں بتا کیا ہوگا جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھی ہے؟ پھر ان نمازوں کے بارے میں اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا کس کی بیوی ہے؟ میرا شیخ ابھی بتا رہا تھا اہل بیت کون کون سی ہیں، عقیل ہے، سیدنا علی ہے، حضرت جعفر تیار۔ بابا جی ان مولویوں کو کبھی بولا کرو کہ اہل بیت اور صحابہ کی رشتہ داریاں بیان کرو، رشتے ناتے سے پتہ چل جائے گا۔ ایک بات آپ کو دیے جا رہا ہوں، آپ بہت سنتے ہیں، ہمارا نقطہ نظر بھی یہی ہے کہ ہم نہ انہیں برا کہتے ہیں نہ ہم انہیں اچھا کہتے ہیں، خاموش ہیں۔ کون؟ یزید ابن معاویہ۔ لیکن ان سے پوچھو تو صحیح کہ اس کی بیوی کون تھی، پوچھو، بات پلے باندھ لے۔ اس کی بیوی عبداللہ ابن جعفر، حضرت جعفر کے بیٹے عبداللہ ابن جعفر کی بیٹی ان کی بیوی تھی۔ میرا سوال آپ سے ہے کہ آپ اس بندے کو بیٹی دیں گے جو زانی ہو، کبوتر باز ہو، نشے باز ہو؟ دو گے بیٹی؟ ہے بولو یار، دو گے؟ پھر تان کس پہ کرتے ہو؟ حضرت جعفر کا بیٹا عبداللہ ابن جعفر ان کی بیٹی ہے، بتاؤ۔ کبھی ایسا آ جائے نا، آپ تو سپیکر لگاتے رہتے ہیں، کبھی پوچھنا ان سے کہ یہ رشتے ناتے تو ہمیں بتا دو نا بھی ان کی رشتے داریاں کیا ہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین کی بہن رضی اللہ تعالی عنہ، واقعہ کربلا کے بعد 17 مہینے زندہ رہیں، مدینے نہیں آئیں، شام میں رہیں۔ ان سے پوچھو کس کے گھر میں رہیں، زبان گنگ ہو جائے گی، بولتے ہی نہیں ہے۔ اور مفتی گوگل صاحب کھولو، ہاں نیٹ کا مفتی گوگل ہے نا، اس کو کھولو، اس پہ لکھو کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر کہاں ہے، مقبرہ کہاں ہے، تو وہ مفتی گوگل تمہیں بتائے گا کہ بنو امیہ کو جن کو تم برا بلا کہتے ہو، انہی کے قبرستان شام کے علاقے میں، انہی کے قبرستان میں اس کا مقبرہ ہے۔ اور یہ پوچھ لو کہ واپس مدینے کیوں نہیں آئی تھی؟ مدینے سے گئی تھی نا، اپنے شوہر کے گھر سے گئی تھی، وہ واپس کیوں نہیں آئی؟ جواب نہیں دیں گے، بات بیان کریں گے کہ فلاں بالا خانے میں کھڑے ہو کے خطبہ دیا، فلاں بالا خانے میں کھڑے ہو کے خطبہ دیا، لیکن یہ کوئی نہیں بتائے گا کہ وہ واپس کیوں نہیں آئی تھی۔ وہ واپس اس لیے نہیں آئی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب گئے اپنے بہنوئی کے پاس کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے بیعت کر لی ہے، نہ اپنے بیٹوں کو جانے دوں گا نہ میں خود جاؤں گا۔ کہا میں اپنی بہن کو ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن جعفر نے کہا تھا کہ اگر اس کو لے کے جانا چاہتے ہو، یہ جانا چاہتی ہے، تو پھر دوبارہ میرے گھر میں نہ آئے، میری طرف سے طلاق کیسے؟ بیان کیوں نہیں کرتے، بتاتے کیوں نہیں ہو؟
وہ اس لیے واپس مدینے نہیں گئی۔ حوالے کتنے چاہیے؟ جن کتابوں کے حوالے چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ البدایہ والنہایہ طبری، تاریخ کی کتابیں اٹھائیں پڑھیں۔ تان کرتے ہو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حقیقت کیوں نہیں کھولتے آپ؟ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر رب کعبہ کی قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہٹا دو تو 12 اماموں میں سے 7 امام ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ 7 امام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہے۔ یہ رشتے ناطے بیان کرو، وقت نہیں ہے، موضوع میرا یہ نہیں ہے، میں تھوڑا سا آپ کو ایک ٹچ دے کے نکل رہا ہوں۔ ٹچ وہ نہیں ہے مذہبی والا جو ہماری سیاست میں چل رہا، وہ نہیں ہے، یہ سمجھانے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کو جو مقام اور مرتبہ دیا ہے یہ وہبی ہے، قصبی نہیں ہے، ورنہ میرا سونا نبی چاہتا تھا کہ یہ بھی میرا صحابی بن جائے۔ میرے رب نے کہا انک لا تہدی من احببت، اور جسے تو چاہتا ہے میں اس کو نہیں بناؤں گا، ہاں جسے میں چاہتا ہوں اسے ہدایت دیتا ہوں۔ کیسے؟ صحابہ میں سب سے افضل کوئی ساتھی ہے میرے پیارے نبی کا، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایک ایسی قوم کا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین۔ یاد کرو بنی اسرائیل اس وقت کو جب میں نے تم پر اپنی نعمتیں تمام کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمام جہانوں پر تمہیں فضیلت دی۔ عالمین، جیسے نماز میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تعریف اس ذات کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ میرے رب نے فرمایا میں نے تمام جہانوں پر انہیں فضیلت دی۔ اللہ ان کا عمل کیا ہے؟ انہوں کون سی نیکی کی ہے جس کی بنیاد پر تمام جہانوں پر فضیلت مل گئی؟ یہ بنی اسرائیل کون تو وہ ہے اللہ کریم نے 10 رکوع میں سورۃ البقرہ کے تذکرہ کیا ہے۔ میرے رب نے ان کی بے ایمانیوں، ان کی بے وفائیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ کوئی ایک بھی عمل ایسا نہیں ملتا جو انہوں نے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی بات مانی ہو۔ صرف ایک بات ملتی ہے، جب انہیں کہا کہ میرے ساتھ چلو، بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل پڑی۔ جب دریا کے کنارے پہ آئے، آگے دریا کی موجیں، پانی کی موجیں، آگے چل نہیں سکتے، پیچھے ڈر ہے فرعون کا لشکر آئے گا کاٹ کے رکھ دے گا۔ قوم موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی اے پیغمبر موسیٰ اس لیے گھر سے نکالا تھا، آگے چلتے تو پانی میں ڈوب کے مر جائیں گے، یہاں کھڑے ہوتے تو فرعون کا لشکر آئے گا کاٹ کے رکھ دے گا، اس لیے گھر سے نکالا تھا۔ شکوے شکایتیں کرنے لگ گئے، اس لیے نکالا تھا، مارنا ہی تھا تو وہیں مر جاتے، یہ کاٹ تو وہاں بھی دیتے، یہاں لے کے کیوں آئے؟ بڑی توجہ کے ساتھ میری بات کو سمجھنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا بات کی؟ میرے رب نے قرآن کا حصہ بنا دی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ ان معی ربی
میرے ساتھ، اور بولو یار میرے ساتھ میرا، اس میں قوم کے ایمان کی گواہی، کیونکہ قوم تو پہلے شکوے کر لیے، گھر سے اس لیے نکالا تھا مارنے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے صرف اپنے ایمان کا اظہار کیا کہ میرے ساتھ میرا رب ہے۔ نبی علیہ السلام مکے کو چھوڑ کر ہجرت کر رہے ہیں، مدینے کی طرف جا رہے ہیں۔ رفیق سفر کون ہے؟ بولو، ہجرت کا ساتھی کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے سونے نبی کا ساتھی ہے، مدینے مکے کو چھوڑ کر مدینے جا رہے ہیں۔ مشرکین مکہ کا لشکر سب پیچھے لگا ہوا ہے۔ اللہ کے محبوب نبی دونوں غار میں جانا چاہتے ہیں، پہاڑی پہ چلنے لگے، قدموں میں نقاہت آ گئی۔ اللہ کے رسول سے عرض کی، او میرا سونا نبی میرے کندھے پہ سوار ہو جائیں، میرے کندھے پہ سوار ہو جائیں، میرا سونا نبی میرے کندھے پہ سوار ہو جائیں۔ جس کندھے کی سواری اللہ کے رسول نے کی ہو، مجھے بتاؤ تو صحیح نا، وہ ایمان چھوڑ سکتا ہے؟ چھوڑ سکتا ہے؟ تیرا یار صدیق پیارا ہے، جس تن من تیرے بارا ہے، چایا موڈھے بار نبوت دا اسوار دیاں کیا باتاں نے۔ میرے سونے نبی کو کندھے پہ اٹھا کے غار میں لے گئے۔ اللہ کے محبوب نبی جی ذرا باہر ٹھہریے، میں صفائی کر کے آ جاؤں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، صفائی کر کے باہر آئے، میرے سونے نبی کو لے کر گئے۔ اللہ کے رسول جی مشرکوں کا لشکر آ چکا، اپنے قدموں کی طرف دیکھیں گے تو ہمیں گرفتار کر لیں گے۔ مجھے میری جان کی فکر نہیں ہے، میری جان کی فکر نہیں ہے، مجھے فکر تو اس بات کی ہے کہیں آپ کو نہ لے جائیں۔ آقا قرآن نازل ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کہے ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ میرے سونے نبی نے یہ نہیں کہا ان معی ربی میرے ساتھ میرا رب ہے، بلکہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا میرے ابو بکر سے کہہ دے لا تحزن ان اللہ معنا، اور غم کرنے کی بات نہیں، ہمارے ساتھ کون ہے؟ ہمارے ساتھ کون ہے؟ ہمارے ساتھ کون ہے؟ میرے ساتھ نہیں، ہمارے ساتھ۔ تو اس کے ایمان پہ شک کرتا ہے جس کے ایمان کی گواہیاں رب کے قرآن میں ہیں، جس کے ایمان کی گواہیاں رب کے قرآن میں ہیں۔ میرے سونے نبی کے سر کا انعام رکھا گیا 100 اونٹ، جو گرفتار کر کے لائے، سر قلم کر کے لائے 100 اونٹ ملے گا، جو ابو بکر کو بھی گرفتار کر کے لائے یا سر لے کے آئے 100 اونٹ ملیں گے۔ 100 اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور 100 اونٹ کیوں بھائی؟ دونوں کا مقام ایک ہے؟ دونوں کا مقام ایک ہے؟ نہیں نا، ایک سریا ہے تو دوسری زمین ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 100 اونٹ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھے تھے تو 50 اونٹ ابو بکر کے رکھنے چاہیے تھے۔
100 اونٹ کیوں؟ بات سمجھ نہیں آئے گی، بات سمجھاتا ہوں، توجہ چاہیے۔ تمہارے یہاں دودھ بڑا خالص ملتا ہے نا؟ خالص دودھ ملتا ہے۔ پانی دودھ میں گیا، دودھ نے شکوہ کیا، توجہ، یار میری قیمت تو 200 روپے ہے، ابے تجھے تو 10 روپے میں کوئی نہیں لیتا، تو میری قیمت میں بک رہا ہے۔ پانی سے دودھ نے کیا کہا؟ میری قیمت 200 روپے اور تجھے کوئی 10 روپے میں نہیں لیتا، میرے اندر آ کے تو 200 روپے میں بک رہا ہے۔ پانی زبان حال سے کہتا ہے یار تو میری وفاداری بھی تو دیکھنا۔ حلوائی جب چولہے پہ سب سے پہلے جلتا میں ہوں، میری وفاداری یہ ہے کہ جب حلوائی آگ جلاتا ہے تجھ تک تپش نہیں آتی جب تک میں جل نہ جاؤں، یہ میری تجھ سے وفاداری ہے۔ دودھ زبان حال سے کہتا ہے تیری وفاداری یہ ہے تو قیمت بھی تیری وہی لگے گی، قیمت بھی تیری۔ پانی کی قیمت ایسے نہیں بنی، اس نے کہا جلنا پہلے میں نے، بعد میں تپش تجھ تک جائے گی۔ ابو بکر تیری عظمت پہ قربان جاؤں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے 100 اونٹ قیمت ایسے نہیں لگی، یہ وفاداری کی تھی، وفاداری کی تھی۔ تیرے گھرانے پہ قربان جائیں۔ اسماء بنت ابی بکر سے جب ابو جہل نے پوچھا بتا تیرا بابا اور محمد کہاں ہے، کہا جانتی ہوں، تو میرے جسم کے ٹکڑے بھی کر دے، اللہ کی قسم میں نہیں بتاؤں گی، میں جانتی ہوں میرا بابا اور میرا نبی کہاں ہے۔ اور زوردار تھپڑ پڑا کہ کان پھٹ گیا، خون نکلنے لگا۔ یہ وفاداری تھی، وفاداری کی قیمت لگی تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ بتا تو نبی علیہ السلام کے بستر پہ لیٹا تھا، نیند آ گئی تھی؟ کہا ہاں نیند آئی ہے اور خوب آئی ہے، اس لیے کہ میرے پیارے نبی نے کہا تھا کہ کل امانتیں سب کی واپس کر کے میرے پیچھے آ جانا۔ یہ بات اشارہ کر رہی تھی کہ یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لیکن جہاں لو لشکر پیچھے لگا ہو، میرے رب نے ایسے نہیں کہا ان اللہ معنا، ابو بکر سے کہہ دو اکیلے نہیں، تمہارے ساتھ تمہارا اللہ ہے، غم کرنے کی بات نہیں ہے، غم کرنے کی بات نہیں ہے۔ اور یہ تو بتاؤ نبی علیہ السلام کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا کہ نمازی کتنا کمزور ہو مسجد میں جانا پھر بھی ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کے آخری لمحات کو لکھ دیا، میرا محبوب نبی مسجد کی طرف جا رہا ہے، ایک طرف سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری طرف میرے سونے نبی کے پاؤں زمین پر گھسٹ رہے ہیں۔ اس حالت میں جا کے نماز پڑھائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو نا لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اور میرے سونے ساتھی مجھے بتانا کیا وہاں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ تھے؟ موجود تھے۔ سنتا جانا میرے رب نے پھر صحابہ کو یہ شانی مقام عطا کیا جو بدر میں آ گئے۔ بدر میں جنہوں نے لڑائی کی اللہ رب العالمین نے فرمایا اعملوا ما شئتم، او
بدر والوں آج کے بعد تم ایک بھی نیکی نہ کرو، اللہ نے تمہارے مقدر میں جنت لکھ دی ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں جنت میرے نبی کے صحابہ کے لیے رب نے بنائی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، میں نے جنت تیار کی اپنے سونے نبی کے صحابہ کے لیے۔ میرے رب نے کہیں قرآن میں سونے نبی کے صحابہ کو ڈانٹا نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے بڑا پیار محبت کے ساتھ میرے سونے نبی کے صحابہ کے تذکرے کیے۔ غزوہ احد کا مقام ہے، درے پہ کھڑے کیے صحابہ، 50 صحابہ کھڑے ہیں، میرے سونے نبی نے فرمایا ہمیں فتح مل جائے یا ہمیں شکست ہو جائے، آپ نے اس درے کو نہیں چھوڑنا۔ شروع میں فتح ملی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مال غنیمت جمع کرنے لگ گئے۔ ان صحابوں نے دیکھا رب نے فتح دے دی ہے، ہم نیچے جا کے ہم بھی مال غنیمت کو اکٹھا کرتے ہیں، لیکن کچھ نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا ہے فتح ملے یا شکست ہو آپ نے اس درے کو نہیں چھوڑنا۔ صحابہ نیچے کچھ اتر آئے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، میرے سونے نبی کے 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ ان 50 کی وجہ سے صحابہ کا کتنا نقصان ہوا؟ 70 صحابہ۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میرا رب ان کو تنبیہ کرتا، لیکن اللہ نے فرمایا عفا اللہ عنکم، اے میرے سونے نبی کے ساتھیوں میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، میں نے تمہیں، میرا سونا نبی کہتا ہے میں نے آج کے بعد شہد نہیں کھانا، حرام کر لیا۔ میرے رب کا انداز دیکھو نا، رب العالمین نے فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم، اور میرا سونا نبی کیوں حرام کیا تو نے، اور جس کو میں نے حلال کیا تھا کیوں؟ لما کا معنی کیوں، سختی ہے، لیکن صحابہ کے بارے میں رب کا قرآن پیار اور محبت والا انداز رکھتا ہے۔ اے معلوم ما شئتم، آج کے بعد تم گناہ بھی کرو گے رب نیکی لکھے گا۔ یار سوچتے ہیں کیسے، چھوٹا سا رومال ہے خراب ہو گیا، گلاس پانی کا تھا، اس میں نے اس کو صاف کرنے کے لیے ڈال دیا، صاف ہو جائے گا؟ یہ تھوڑا سا پانی ہے، یہ پانی بھی خراب ہو جائے گا، اور وہ بھی صاف مٹکا پڑا ہے پانی کا، میں نے وہی کپڑا لے جا کے اس میں ڈال دیا صاف کر لوں، مٹکے کا پانی بھی کیا ہوا؟ خراب، اور رومال بھی میں نے وہی رومال لیا جا کے نہر کے کنارے پہ بیٹھ گیا، اور وہاں میں نے اس کو دھونا شروع کر دیا، کپڑا بھی صاف ہو گیا اور پانی بھی صاف رہا۔ توجہ، پانی بھی صاف رہا، کپڑا بھی صاف ہو گیا۔ میری اور آپ کی نیکیاں، یہ گلاس ہے، مٹکا ہے، اور جس میں گناہ اتنے ہیں اور نیکی بھی جاتی ہے تو وہ بھی، بولو، صحابہ کی نیکیاں اتنی نیکیاں ہیں کہ اس میں گناہ بھی جاتا ہے تو وہ نیکی بن جاتا ہے۔ اے معلوم ما شئتم، اس کی تفسیر یہ ہے کہ میرے نبی کے صحابہ کی نیکیاں اتنی ہیں کہ
کہ ہم اگر کوئی نیکی بھی کرتے ہیں تو ان گناہوں کے سامنے بالکل وہ چھوٹی سی نظر آتی ہے. یہ صحابہ کی شان. اللہ رب العالمین نے بڑے مقام اور مرتبے عطا کیے ہیں. صحابی ہونا ایک بہت بڑا مقام ہے. میں نے آپ کو بتا دیا رشتہ داری ناطہ سب کچھ اپنی جگہ پر ہے. اگر وہ صحابی نہیں ہے تو اس کا کوئی مقام نہیں ہے. میرے نبی کا ساتھی ہے تو مقام اور مرتبہ ہے. میں بات کر رہا تھا اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں. کبھی سوال کرنا کہ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد اس کی شادی، یہ بیوہ ہو گئی، اس کی شادی کس سے ہوئی ہے اور کس نے کرائی ہے؟ اسما بنت عمیس. ان کی شادی سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد یہ بیوہ ہوئی. ان کی شادی کس نے کرائی اور کس سے ہوئی؟ ان کی شادی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کرائی اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی. بولو، اگر میں آپ کی بات کو تھوڑی دیر کے لیے مان لوں کہ وہ دائرہ اسلام کو چھوڑ بیٹھے تھے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بابی کا رشتہ جو کرایا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو پھر یہ رشتہ شیخ صاحب میری جماعت کا عظیم خطیب ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی دراز فرمائے، اللہ دین کا اور کام لے لے. شیخ محترم، میں ہمیشہ کہتا ہوں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں. میں کہتا ہوں صحابہ کی رشتہ داریاں اہل بیت کے ساتھ، بس یہ بیان کرا لو، ساری بات کھل کے سامنے آ جائے گی. وہ بیچارے ان کہانیوں کو اس لیے بیان کرتے ہیں، بیان نہ کریں تو مسلک کی بنیادیں ختم ہو جائیں. بیچارے یہی چیزیں بیچارے بیان کر کے لوگوں کے دل و دماغ میں یہ باتیں ٹھوستے ہیں کہ یہ دشمنی تھی، یہ دشمنی تھی. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں سیدہ فاطمہ کو دھکے دیے تھے، ہے نا؟ سنتے رہتے. اوے اللہ کے بندو، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دور سے پہلے ہی وفات پا چکی تھی، پتہ نہیں قبر سے نکال کے دھکے دلاتے. عجب کہانی ہے. اور ہماری قوم انہیں داد دیتی ہے. ان کے پاس ایک ہی پینترا ہے، وہ پینترا یہ ہے کہ تمہیں اپنے دامن فریم میں لیتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں. رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ اہل بیت کے دشمن ہیں. اہل بیت سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، دشمن ہیں اہل بیت کے. میرے سونے نبی نے، میں اپنے موضوع کو اختتام کی طرف لاتا ہوں. میں نے کراچی کا سفر کرنا ہے، آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کی محبت ہے، آپ کا پیار ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. زندگی رہی تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ ان کی آپس کی رشتہ داریاں کیا ہیں. آپ حیران رہ جائیں گے. جنہیں یہ کافر پتہ نہیں کیا کیا گالیاں دیتے ہیں، ان کی رشتہ داریاں آپس میں کیسے جڑی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہٹائیں نا تو 12 میں سے 7 امام ہی نکل جاتے ہیں، ان کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے. امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر وہ ہستی ہے جس نے مجھے 2 مرتبہ دینا ہے. یعنی میرا ننہال بھی وہ ہے، میرا ددیال بھی وہ ہے.
میرا ننہال بھی وہ ہے، میرا ددیال بھی وہ ہے جس کی تعریف اے تمہارا نہیں بلکہ میں یہ لفظ ہی نہیں کہتا کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ یہ کہیں تم اس کو برا بھلا کہو، بے ایمان کہو، اگر وہ تمہارے نزدیک بے ایمان ہے اللہ کی قسم پھر کوئی ایماندار نہیں ہے، کیونکہ اس کے ایمان کا تذکرہ رب نے قرآن میں کیا ہے، ان اللہ معنا۔ ابو بکر غم کرنے کی بات نہیں ہے، ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے، اور بنی اسرائیل کے ایمان کی گواہی نہیں میرا رب ہے، لیکن یہاں کہا کہ ہمارے ساتھ ہمارا۔ صحابہ سے لگا یاری کے بیڑا پار ہو جائے، صحابہ کی محبت میں یہ دل سرشار ہو جائے، جو تھے ہمراز ہجرت میں وہ اب سوئے ہیں پہلو میں، اگر شک ہے تو روضے پر نظر ایک بار ہو جائے۔ اے دنیا کی زندگی میں بھی میرے سنے نبی کے ساتھ ساتھ کوئی پوچھے اللہ کے رسول کہاں گئے تو بتایا جائے اللہ کے رسول ابو بکر و عمر فلاں طرف گئے ہیں، دنیا میں بھی ساتھ چلنے والے، آج قبر کے ساتھ بھی دو ساتھی ابو بکر و عمر ہے، قیامت کا دن ہوگا میرا سونا نبی جب میدان محشر میں آئے گا، آپ کی دونوں طرف کون ہوں گے؟ کون ہوں گے؟ ابو بکر و عمر۔ تو جلتا ہے جلتا رہے، جو تو نے کہنا ہے کہہ لے، لیکن ایک بات یاد رکھ، حقیقت سے آنکھیں نہیں چرا سکتا، حقیقت سے آنکھیں نہیں چرا سکتا۔ میرے سونے نبی کے ساتھی بنے اور رب نے ان کے ایمان کے تذکرے کیے، خوبی کیا ہے؟ یہاں دنیا میں آتے ہیں بڑے بڑے، میرے محترم شیخ عبدالعزیز عابد صاحب، انہوں کی دین کی خدمات دنیا سے سب نے جانا ہے، جائیں گے میرے مرنے کے بعد میرے چاہنے والے ان کے چاہنے والے کتابیں لکھیں گے کہ مولوی صاحب یہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، اتنے استاد تھے، اتنا یہ تھا، اتنا یہ تھا، سب لکھیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ دنیا سے گئے، بعد میں ان کے چاہنے والوں نے کتابیں لکھی، جتنے بڑے بڑے آئے محدثین مفسرین قرآن کے قاری دنیا سے گئے، دنیا سے جانے کے بعد ان کی سیرت کو لکھا گیا، ان کی سوانح حیات کو درج کیا گیا، لیکن میرے نبی کے صحابہ کا مقام یہ ہے، شان یہ ہے، ابھی دنیا میں نہیں آئے، میرے رب نے ان کے آنے سے پہلے ان کی سیرت کو بیان کیا ہے۔ دلیل اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مثلہم فی تورات، رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی، لیکن بتا دیا میرے پیغمبر موسیٰ، او قیم قوم موسیٰ یہ بات سن لو نا، میرا آخری نبی آئے گا، اس کے جو ساتھی ہوں گے ان کا کردار یہ ہوگا، ان کی سیرت یہ ہوگی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ ابھی دنیا میں نہیں آئے، میرے رب نے قوم موسیٰ کو بتا دیا میرا آخری نبی، میرا سونا نبی جو آئے گا اس کے ساتھیوں کا کردار یہ ہوگا، مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ قوم عیسیٰ کو بھی رب نے بتا دیا میرا آخری نبی جو آئے گا اس کے جو ساتھی ہوں گے ان کا کردار یہ ہوگا، وہ ان خوبیوں کے مالک ہوں گے۔ آخری بات کر کے بات کو ختم کر دیتے ہیں،
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر بھیجا فلسطین کی طرف بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے. سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں یہودی قلعہ بند ہو گئے. سالوں کا راشن لے کے اندر بیٹھ گئے. صحابہ نے گھیرا لیا ہوا. یہودی علماء ان قلعوں کی فصیلوں پہ چڑھ کر کہتے ہیں اے لشکر والوں آپ نے گھیرا تو ڈال دیا ہے لیکن ہماری کتابیں کہتی ہیں اس بیت المقدس کو فتح کرنے والا ایک صوفی انسان، ایک درویش انسان ہوگا. ہم جو خوبیاں اس میں پڑھتے ہیں وہ آپ میں نہیں ہے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھ دیا. امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 700 کلومیٹر کا سفر کر کے ایک اونٹنی ساتھ ہے، ایک غلام ساتھ ہے، ایک منزل غلام سواری کرتا ہے، ایک منزل امیر المومنین سواری کرتے ہیں. جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو سواری غلام کی باری. امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہار پکڑے ہوئے، جوتا ہاتھ میں. سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امین امت جا کے کہتے پرانا لباس ہے، یہ بڑے تہذیب والے لوگ ہیں، اپنا لباس تو بدل لو نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ابو عبیدہ رب نے لباس کی وجہ سے عزت نہیں دی، ہمیں جو عزت ملی ہے اعز اللہ بالاسلام، اللہ رب العالمین نے عزت دی ہے اسلام کے ذریعے دی ہے، اسلام کی وجہ سے ملی، کپڑوں کی وجہ سے نہیں ملی، جوتے کی وجہ سے نہیں ملی. وہ فصیلوں پہ بیٹھے تھے، جب نظر ماری سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، اپنی کتابوں کو پڑھا، چابی لا کے ہاتھ میں دے دی بیت المقدس کی. ایک شخص کا بھی خون نہیں بہا. ابھی وہیں کھڑے تھے. غیباً ایک رائٹر ہے جس نے تاریخ اسلام لکھی، عیسائی ہے، اس نے عجب واقعہ لکھا ہے. کہنے لگے کھڑے تھے کہ ایک نوجوان بھاگتا ہوا آیا، اس نے ایک ہڈی پہ لکھا ہوا کچھ تحریر ہاتھ میں دے دیا، کہا امیر المومنین یہ آپ نے ایک رکا لکھ کے دیا تھا، آج وہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا، پڑھنے کے بعد کہا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. اتنی بات کہہ کے آگے چلے گئے. سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں امیر المومنین وہ بات کیا تھی؟ آپ نے کہا میرے بس کی بات نہیں. وہ کیا معاملہ تھا؟ کہا میں اپنے باپ کے ساتھ تجارت کی غرض سے یہاں آیا تھا. اور بکریاں ادھر ادھر چراتے چراتے نا، آپ نے دیکھا ہوگا چھیڑو چرواہے جو ہوتے ہیں وہ جب گرمی زیادہ ہوتی ہے تو بکریوں کو سائڈ لگا کے درخت کے نیچے سو جاتے ہیں. کہا میں بیت المقدس کی دیوار کے ساتھ لیٹ گیا. اس شخص کا باپ آیا، اس نے بغور دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا ایک وقت آئے گا تیری اس علاقے پہ حکومت ہوگی، اور جب رب تمہیں حکومت دینا تو یہ زمین کا ٹکڑا آپ نے مجھے دینا ہے. کہنے لگے میں تو حیران ہو گیا، میں بکریوں کا چرواہا یہ حکومتوں کی بات کرتا ہے. وہ اصرار کرنے لگا، میں نے جان چھڑانے کے لیے اس کو لکھ کے دے دیا. ٹھیک ہے. میں نے کہا کہاں حکومت، میں تو چرواہا بندہ ہوں، باپ میرا مجھے مارتا ہے، جانوروں کے اونٹوں کے پیچھے لگا دیتا ہے، یہ حکومتوں کی باتیں کرتا ہے. کہا آج وہ وقت آ گیا. اس کے باپ نے کہا تھا کہ میں تورات کا عالم ہوں، میری ٹانگ سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، وہ ایک داغ تھا، وہ جو نشانیاں تھیں مثلہم فی التوراۃ وما استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.